وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. وقال اللہ تبارک وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. ناظرین، سلسلہ سیرت امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عنوان کے تحت گزشتہ درس میں جو باتیں ہم نے سنی تھیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اسم مبارک عبد المطلب نے محمد رکھا اور آپ کی والدہ نے احمد. اور اسی حوالے سے آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ اس کے تعلق سے کچھ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اس کو ہم یہ عنوان دیں اسماء مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں اس کو لے کر انشاءاللہ آج ہماری گفتگو ہوگی. سب سے پہلے تو جو معروف اور مشہور نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ نام عبد المطلب نے رکھا تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے اپنے قبائلی روایات سے ہٹ کر، عربوں کی روایات سے ہٹ کر نام رکھا ہے، یہ نام پہلے نہیں رکھا گیا، اس کی وجہ کیا؟ اس پر عبد المطلب نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس بیٹے کا خوب اس کی تعریف کی جائے، میرے اس بچے کی خوب تعریف کی جائے، یہ وجہ ہے کہ میں نے یہ نام رکھا ہے. لہذا یہ جو عبد المطلب کا جواب تھا وہ اس نام سے واقف تھے، اس کے معنی سے واقف تھے، اور چونکہ فصیح اللسان بھی تھے، آپ سے کئی اشعار منسوب ہیں، اس حوالے سے سردار بھی آپ تھے بنو ہاشم کے، اور بعد میں بنو ہاشم کے بعد جو آپ کا قبیلہ معروف ہوا بنو عبد المطلب آپ ہی کے نام سے. اس حوالے سے آپ نے محمد نام رکھا اور وجہ یہ بتائی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس بچے کا خوب نام ہو اور اس کی خوب تعریف کی جائے. تو محمد کے جو معنی ہیں وہ یہ ہے کہ جس کی خوب تعریف کی گئی ہو. المحمدۃ اس کے معنی ہے قابل تعریف کام، ایسا کام جو تعریف کے قابل ہو. اللہ کے نبی کے تمام ہی کارنامے قابل تعریف ہیں. ہم تو امتی ہیں، اس اعتبار سے ہم اللہ کے نبی کی تعریف کریں گے ہی، مگر آپ دیکھیں کہ دشمن بھی اگر ہو تو اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں جب پڑھتا ہے، سنتا ہے تو تعریف کیے بغیر نہیں رہتا. دو مثالیں ہم اپنے سامنے رکھیں. ایک ہے مینٹیمگری واٹ، یہ ایک بہت مشہور مستشرق ہے. مستشرق کے معنی یہ ہے کہ ایسے مورخین یورپ کے جو اسلام کے اندر کوئی نہ کوئی کمیاں تلاش کرتے رہتے ہیں، ان میں سے ایک مشہور نام ہے مینٹیمگری واٹ. یہ کہتا ہے کہ سماجی سطح کے اوپر برابری کے بعض سرمنس بہت کہے گئے، سوشل جسٹس کے اوپر، سوشل ڈسکریمنیشن کے خلاف بہت سی باتیں، کوششیں کی گئیں، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سرمنس میں بھی یہ باتیں ہمیں نظر آتی ہیں. مینٹیمگری واٹ کہتا ہے مگر اس کو واقعتاً عملی صورت میں جس نے برپا کر کے دکھایا، سماج کے سامنے لا کر دکھایا عملاً، وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو دشمن جو ارادے کے ساتھ اسلام میں کمیاں نکالنے کے لیے آتا ہے وہ بھی اللہ کے نبی کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتا. دوسری ایک خاتون مصنفہ ہیں جو آج بقید حیات ہیں. ویسے انہوں نے اس کتاب کو اسلام کے خلاف نہیں لکھا ہے، تمام ہی مذاہب کا اس نے دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کا مطالعہ کیا، اور دنیا کے اندر جو آج بڑے بڑے مسائل ہیں
سیاسی ہو، سماجی ہو، خاندانی ہو، لین دین کے ہو، یہ جتنے بھی آج مسائل ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ یہ تمام کے تمام مسائل ایج آف اگنورنس، جس کو ہم اصطلاحاً کہتے ہیں دور جاہلیت، تو ایج آف اگنورنس کے اندر یہ تمام مسائل موجود تھے، اور اللہ کے نبی نے کس طرح سے اس کو حل کیا، وہ کہتی ہے کہ آج دنیا کو پھر دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصولوں کی، ان طریقوں کی ضرورت ہے۔ کتاب کا نام ہے فیلڈز آف بلڈ، اور مصنفہ کا نام ہے ایرین آرمسٹرانگ۔ لہذا یہ کتاب بہت ہی مشہور رہی اس دور کے اندر، اور یہ مصنفہ بھی مشہور رہی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کتاب کا کافی شہرہ ہوا، اور اس نے دنیا کو سجیسٹ کیا ہے کہ آج دنیا کو اسلامی تعلیمات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ضرورت تھی۔ یہ نہیں ہے کہ یہ اس زمانے کی باتیں ہیں یا اس زمانے کے مسائل تھے، آج کے مسائل مختلف ہے، نہیں، جو مسائل اس ایج آف اگنورنس کے اندر تھے آج بھی وہی مسائل ہیں، اور اس کا سولوشن اسلام کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملاً برپا کر کے دکھایا ہے۔ تو گویا کہ وہ شخصیت جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو اسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات کہہ دی تھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا، آپ کا ذکر بلند سے بلند تر، بلند تر سے بلند ترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ وہی ہے آپ کے نام مبارک کا معنی، جیسا نام ہے ویسی ہی چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ لہذا المحمد اس کو بھی کہتے ہیں جو عمدہ خصلتوں والا ہو، عمدہ اخلاق والا ہو، جس کے اندر عمدہ اخلاق ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جس مقصد کے لیے بھیجا، جن اغراض و مقاصد، ایمز اور آبجیکٹیوز کے ساتھ دنیا میں مبعوث کیا، ان میں ایک مقصد یہ بھی تھا، آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اخلاق عالیہ یعنی بلند ترین اخلاق کے اتمام اور تکمیل اور اس کے کمپلیٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو گویا کہ جو دنیا کے اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہو، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آیا ہو، ظاہر سی بات ہے وہ خود ان تمام اخلاق کا مالک ہے، اور محمد اس کو بھی کہتے ہیں جو عمدہ اخلاق کا مالک ہو۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام اچھے اخلاق موجود تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے خود کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ باوجود اس کے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ مسلم شریف کے اندر کتاب المسافرین کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی اللہ سے دعا مانگتے تھے وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ تو میری رہنمائی فرما احسن اخلاق کی طرف، بہترین اخلاق میرے اندر پیدا فرما، بہترین اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، اور اے میرے رب تیرے علاوہ کوئی بھی بہترین اخلاق کی توفیق نہیں دے سکتا، تیرے علاوہ کوئی بہترین اخلاق کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ تو گویا کہ محمد کا معنی یہ ہے کہ جس کے اندر ایسے اخلاق ہوں جو بہترین اوصاف اور بہترین اخلاق جس کا وہ مالک ہو۔ اسی طریقے سے اس میں یہ معنی بھی ہے کہ اس کے اخلاق اور اس کی صفات دوسروں سے بڑھ کر ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اخلاق میں دور دور تک کوئی آپ کا ہمسر ہم پلہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا جو اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں۔ بہرحال ہم تو آگے پڑھنے والے ہیں، ہم سنیں گے آگے انشاءاللہ، تو ہمیں یہ انشاءاللہ آشکارا ہو جائے گا، ہم پر یہ ظاہر ہو جائے گا کہ آپ کے اخلاق کے قریب بھی کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ لہٰذا جو ہے وہ محمد اس کو بھی کہتے ہیں کہ دوسروں کے اندر اس کے اندر جو اوصاف پائے جاتے ہیں، دوسروں کے اندر وہ صفات اس کے بالمقابل کم، یا اس کے اندر وہ صفات دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوں۔ اسی طریقے سے
آپ کے والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ احمد کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کی بہت عمدہ تعریف کی ہو، محمد جس کی لوگوں نے خود تعریف کی ہو بہت زیادہ۔ اب تعریف کی بہت سی وجوہات ہیں جو ہم نے یہاں پر معنی کے اندر دیکھی، اخلاق کی وجہ سے، خصلتوں کی وجہ سے، کمالات کی وجہ سے، خوبیوں کی وجہ سے لوگوں نے اس کی بہت تعریف کی ہو۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اپنے اس بچے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ دنیا میں خوب اس کی تعریف کی جائے، تو محمد وہ جس کی دنیا نے خوب تعریف کی، اور احمد وہ جس نے اللہ کی بہترین اور خوب تعریف کی ہو۔ لہذا یہاں پر آپ دیکھیں کہ مثالیں تو بہت ہیں، مگر ہم ایک مثال کو صرف سامنے رکھتے ہیں جو بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں اور دیگر کتب احادیث میں بھی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہمارے عنوان سے متعلق ہے۔ روایت بہت طویل ہے، مفصل روایت ہے، 2 صفحات کے اوپر مشتمل وہ روایت ہے۔ حشر کے میدان کے اندر سارے کے سارے لوگ سفارش کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام انہیں نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، نوح علیہ السلام انہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، ابراہیم علیہ السلام انہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے، اور اس کے درمیان تمام لوگوں کی اور ان تمام انبیاء کی گفتگو ہے۔ تو طویل روایت ہے، اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ کہیں اور جاؤ اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اور سارے کے سارے اس وقت کے جو انسان ہیں حشر کے میدان میں وہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے اور آپ کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے سفارش کرو۔ اب اس وقت جو ہے وہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں حشر کے میدان میں اللہ کے عرش کے نیچے آؤں گا اور میں سجدے میں گر پڑوں گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر اپنی تعریف اور حمد کے ایسے کلمات جاری کر دے گا، میرے دل میں، میرے ذہن میں اللہ ایسے کلمات اپنی تعریف کے جاری کر دے گا جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں کہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو، ان کلمات کو پڑھیے کہ جس میں آپ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ یہ ماننے پر انسان مجبور ہوگا کہ دنیا کے تمام اچھے دماغ اگر جمع کر دیے جائیں اور ان سب کو کہا جائے کہ تم اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کی قسم وہ لوگ اللہ کی ایسی تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ایسی تعریف میں نے پہلے کبھی کی نہیں ہے۔ جو تعریف اللہ تعالی حمد، اپنی اللہ کی حمد جو ہے وہ اس وقت میری زبان پر اللہ جاری کر دے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس روز اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اللہ تعالیٰ میری زبان کے اوپر اپنے حمد کے کلمات جاری کر دے گا جس کو سن کر اور دیکھ کر تمام انبیاء رش کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ لہٰذا یہ بھی کہا گیا زمین والوں میں وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان والوں میں وہ احمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو احمد وہ جس نے اللہ کی تعریف کی ہو اور ایسی تعریف کی ہو کہ ویسی تعریف کسی نے نہیں کی۔ محمد وہ جس کی تعریف لوگوں نے کی ہو اور ایسی تعریف کی ہو کہ جیسی تعریف کسی کی نہ کی گئی ہو۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کے اور بھی نام ہیں۔ یہ عنوان ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ جیسے جیسے ہم عنوان کے اختتام پر پہنچیں گے یہ بات ہم پر اجاگر ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی محبت کو لے کر، اللہ کے نبی کے ادب تعظیم کو لے کر اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ بہت کچھ ہے۔ اگر ہم اس اوریجنل کو، اس اصل کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کچھ چیزیں گھڑ لیں گے تو اصل ہمارے ہاتھ سے اپنے آپ نکل جائے گا، اور کوئی بھی سمجھدار مومن اصل کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ لہٰذا اس حوالے سے آپ بہت سے قرآن مجید کو دیکھیں جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں چھپتے ہیں، اس کے پہلے صفحے کو آپ کھولیں تو وہاں پر اللہ کے 99 نام آتے ہیں، آخری صفحہ کھولیں تو اللہ کے نبی کے 99 نام جس کے اندر خود ساختہ اپنے سے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کے بارے میں کچھ بتایا، نہ ہی صحابہ کرام نے اس کے بارے میں کچھ بتایا، نہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ کیا ہمارے لیے
اتنا کافی نہیں ہے جتنا اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو بتایا، لہٰذا ہم اسی عنوان کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کے اسماء مبارکہ، آپ کے بابرکت نام۔ لہٰذا یہاں پر ایک روایت ہے جو مسلم شریف کے اندر فضائل کے اندر اللہ کے نبی کے موجود ہے، اور بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں سورہ صف کے حوالے سے، جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، تو متفقن علیہ روایت ہے، اس میں جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا احمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا الماحی الذی یمحا بی الکفر، میرا نام ماہی ہے کہ اللہ میرے ذریعے سے کفر کو مٹا دے گا۔ یہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، یہ سورہ رعد کی ایک آیت ہے جس کا معنی ہے یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ جو نام ہے اللہ کے نبی کا وَأَنَا الْمَاحِي، کہ میرا نام ماہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو مٹا دے گا۔ تو ماہی مٹانے والا، کس چیز کو؟ کفر کو مٹانے والا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقَبِي، میرا نام حاشر ہے، میں حاشر ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بعد جو ہے وہ سب کو اٹھائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا ساری دنیا فنا ہو جائے گی، دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو سب اٹھ کھڑے ہوں گے، تو دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کو اٹھایا جائے گا، اور پھر آپ کے بعد سب کو اٹھایا جائے گا۔ اس اعتبار سے آپ کہتے ہیں وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبِي، کہ میرا نام، میں حاشر ہوں کہ مجھے سب سے پہلے اٹھایا جائے گا حشر میں، اور میرے بعد سب کو اٹھایا جائے گا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي، اور میرا نام عاقب ہے، وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ عقب کہتے ہیں سب سے لاسٹ، آخر، تو میرا نام، میں عاقب ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آئی ایم دا لاسٹ، اللہ کے نبی آخری ہیں۔ تو یہ 5 نام اللہ کے نبی نے اس کے اندر اپنے بتائے جو متفقن علیہ روایت کا حصہ ہے۔ اور محمد کا معنی ہم نے دیکھا، احمد کا معنی ہم نے دیکھا، ماہی کا نام اللہ کے نبی نے بتایا، حاشر کا کیا مطلب ہے اللہ کے نبی نے بتایا، اور عاقب کا کیا معنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر جو مسلم شریف ہی کی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا انا محمد و احمد والمقفی، یعنی مقفی کے معنی یہ ہیں کہ جو پہلے انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والا، جس راستے کے اوپر آدم علیہ السلام چلے، نوح علیہ السلام چلے، ابراہیم علیہ السلام چلے، جس راستے کے اوپر گزشتہ انبیاء چلے تھے، انہی کے نقش قدم پر چلنے والا المقفین، یہ اللہ کے نبی نے اپنا نام بتایا۔ اسی طریقے سے مسلم شریف میں ایک اور روایت ہے فضائل کے اندر، اس میں آپ نے فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا نام حاشر ہے، وَالنَّبِيُّ التَّوْبَةُ، میرا نام توبہ والا نبی ہے، میں توبہ والا نبی ہوں، بنا کر مجھے بھیجا گیا ہے، وَالنَّبِيُّ الرَّحْمَةُ، میں رحمت والا، رحم والا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر مسند احمد کی اللہ کے نبی نے فرمایا، حذیفہ اس کے راوی ہیں، انا النبی الملحمہ، میں جنگوں والا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنگ کے ساتھ بھیجا ہے، انا النبی الملحمہ، میں جنگوں والا نبی ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن مجید کے اندر کچھ القاب سے پکارا، یا ایھا المدثر، اے لحاف کو اوڑھنے والے اٹھیے، یا ایھا المزمل، اے لحاف کو اوڑھنے والے اٹھیے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کو بشیر کہا، نذیر کہا، شاہد کہا، سراج کہا، قمر کہا، تو یہ تمام القاب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکارا ہے۔ سراج، آپ ہدایت کا سورج بن کر طلوع ہوئے، اور ظاہر سی بات ہے دنیا کا سورج بعد میں طلوع ہوا، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی تھی، آپ طلوع آفتاب سے پہلے دنیا میں تشریف لائے۔
اس دنیا کے آفتاب سے پہلے آپ کی ولادت ہوئی اور آپ ہدایت کا سورج بن کر طلوع ہوئے، اور جب سورج آتا ہے تو ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے، ہر اندھیرے کو دور کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے آپ کو سراج کہا۔ رات کے اندھیارے کے اندر لیلۃ البدر کا چاند انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قمر کہا، نذیر ڈرانے والا، بشیر خوشخبری دینے والا، لہٰذا جو ہے وہ اسی کے ساتھ مزمل مدثر آپ کو کہا۔ تو ہم اس وقت جب اللہ کے نبی کے اوپر وحی کا آغاز ہوا، اس کی کچھ تفصیلات ہمارے سامنے انشاءاللہ آئیں گی۔ اس کے ساتھ اب ایک بات وہ یہ کہ بہت سے مسلمان اپنے بچوں کا نام یاسین رکھتے ہیں، توسین رکھتے ہیں، اور پوچھا جائے تو انہیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ یاسین اللہ کے نبی کا نام ہے، توسین اللہ کے نبی کا نام ہے۔ نہیں، کوئی ایک دلیل لا کر نہیں دکھا سکتا پوری دنیا میں کہ یاسین کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، توسین کا مطلب اللہ کے نبی کا نام ہو، اس لیے کہ یہ حروف مقطعات ہیں۔ جیسے سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم، مقطعات قطع کر کے پڑھے جانے والے الفاظ۔ سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے الف لام میم توسین، اسی طریقے سے نون، اسی طریقے سے حام میم عین سین کاف، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حروف مقطعات سے صورتیں شروع ہوتی ہیں، انہی صورتوں کے اندر سے یہ صورت ہے سورہ یاسین، سورہ توسین۔ لہذا جو ہے وہ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناموں کے تعلق سے امت کو تعلیمات دی ہیں، علم دیا ہے، رہنمائی کی ہے۔ لہٰذا اس نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب کے اندر فرمایا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو لہٰذا اس کا معنی چاہے کوئی مسلمان نہ جانتا ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمیں حکم دیا ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی کا نام آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ پڑھی جائے، آپ کے اوپر سلام پڑھا جائے۔ اور اس حوالے سے مستقل ہمارا ایک عنوان اس کے اوپر ہوگا کہ قرآن اور احادیث کی روشنی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ آپ ممبر کے اوپر چڑھے، پہلے قدمچے پر قدم رکھا، کہا آمین، دوسرے پر رکھا، کہا آمین، تیسرے پر رکھا، کہا آمین۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، ہم نے آج آپ کو ایک ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، اپنی مغفرت نہیں کرائی، وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسرے قدمچے پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ وہ شخص جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے، مجھ پر صلاۃ نہ بھیجے، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ میں نے تیسرے قدمچے کے اوپر قدم رکھا، جبریل نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ دونوں کو پایا یا ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروائی، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک مستقل عنوان ہمارے سامنے ہوگا، تو لہٰذا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو لے کر اس عنوان کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے جیسے نام ہیں ویسی خوبیاں، ویسے کمالات آپ کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نام اور القاب ہیں، یہ سب کے سب آپ کے نام کے اندر جو مفہوم اور معنی ہے ویسی ہی آپ کی شخصیت ہے اور اس کی حکمت کی غمازی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر آج کی تاریخ تک اور قیامت تک جو سب سے زیادہ نام دنیا کے اندر دہرایا جاتا رہا، بچوں کے نام رکھے جاتے رہے، دنیا میں جو نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے اور رکھا جاتا ہے وہ محمد ہے اور احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے زیادہ نام کوئی نہیں رکھا جاتا۔ یہ ورفعنا لک ذکرک کی جو ہے وہ تشریح اور تفسیر ہے گویا۔ اسی طریقے سے گزشتہ کتابوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام بطور پیشن گوئی کے رکھا گیا تھا۔ اور اسی حوالے سے ایک روایت کو ہم سامنے رکھیں، عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
تعلق سے آپ کو سوال پوچھا گیا کہ آپ اللہ کے نبی کے بارے میں پہلے سے کیا جانتے تھے، تو چونکہ انہوں نے تورات وغیرہ پڑھی بھی تھیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کی صفات کو تورات کے اندر پڑھا ہے، میں نے تورات کے اندر اللہ کے نبی کی صفات کو پڑھا ہے۔ فقالا اجل واللہ انہ لو موصوف فی التوراۃ ببعض صفتہ فی القرآن، بعض تو صفات اور نام اللہ کے نبی کے وہی ہیں جو آج قرآن میں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کے نبی کا نام محمد 4 مرتبہ ہے اور احمد 1 مرتبہ ہے، اس طرح کل ملا کر 5 مرتبہ آپ کا نام آیا ہے۔ لہٰذا بعض تو وہی ہے جو صفات اور نام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے قرآن کے اندر رکھے ہیں، قرآن میں ہے، وہی نام تورات کے اندر بھی ہیں، ان میں سے بعض۔ اور اسی طرح سے تورات میں جو باتیں آئی ہیں، اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ آیت کا حصہ آپ نے پڑھا، اور پھر فرمایا کہ آپ کے تعلق سے تورات میں جو باتیں آئی ہیں وَحِرْزًا لِّلْأُمِّيِّينَ، وہ امیین کو جہنم سے بچانے والے بن کر آئیں گے۔ انت عبدی ورسولی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہے گا کہ تو میرا بندہ ہے اور میرا رسول ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کرے گا۔ سمیتک المتوکل، اور میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے، یہ ایک نیا نام نبی کا ہمارے سامنے آیا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا نام متوکل رکھا، اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ میں متوکل ہوں، متوکل مطلب اللہ پر بھروسہ کرنے والا۔ لہٰذا اسی کے ساتھ مزید اور کچھ صفات کا ذکر جو ہے وہ یہاں پر عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کرتے ہیں، ان میں سے وہ سخت مزاج نہیں ہوں گے، نرم مزاج والے ہوں گے، بازار میں شور شغب شور ہنگامہ کرنے والے نہ ہوں گے، اسی طریقے سے برائی کا جواب وہ برائی سے نہ دیں گے، معاف کرنے والے ہوں گے، درگزر کرنے والے ہوں گے۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کی روح کو قبض نہیں کرے گا جب تک کہ وہ لوگوں کو سیدھی راہ پر نہ لگا دیں، اسی طریقے سے جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہیں، اس کلمے کے ذریعے سے وہ لوگوں کی آنکھیں کھولیں گے، ان کے بہرے پن کو دور ہوگا، وہ سنیں گے حقیقت کو، سچائی کو، اسی طریقے سے ان کے دلوں پر جو غلاف چڑھے ہیں ان غلاف کو وہ دور کریں گے۔ لہٰذا بخاری کے اندر کتاب البیوع کے اندر یہ روایت بخاری رحمہ اللہ اس کو لائے ہیں، اور بخاری کے اندر اس اعتبار سے امام بخاری لائے ہیں کہ اس کے اندر اللہ کے نبی کی ایک صفت بیان کی گئی کہ آپ بازاروں میں شور شرابہ کرنے والے نہیں ہوں گے، بس اس ایک چیز کی وجہ سے بخاری رحمہ اللہ اس کو کتاب البیوع میں لائے، یعنی بازار میں انسان کو شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، کہ اللہ کے نبی ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ تو یہ کچھ صفات ہیں جو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کے نام اور صفات کے تعلق سے بیان کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا دین ہماری مکمل طور پر رہنمائی کرتا ہے، اور اس اعتبار سے بھی رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو جو دنیا کے اندر لوگوں کے لیے رہنما بنا کر بھیجا تو ان کے ناموں سے وہ پہچانے گئے، جانے گئے۔ آدم علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، اسماعیل علیہ السلام ہو، ادریس علیہ السلام ہو، لوط علیہ السلام ہو، شعیب علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے دین کا حصہ ہے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھے جائیں، اس لیے کہ آخرت میں انسان جو ہے وہ اس کے ناموں سے پکارا بھی جائے گا، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دنیا میں بھی انسان اس کے ناموں سے پکارا جاتا ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناموں کو بگاڑ کر پکارنے سے منع کیا، برے القاب سے پکارنے سے منع کیا، اور قرآن نے فرمایا کہ جو ان کے ماں باپ نے ان کے نام رکھیں ان ناموں سے ان کو پکارو۔ لہٰذا والدین کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے اور بچوں کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ان کے اچھے نام رکھے جائیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کے نام نبیوں کے نام پر رکھو، اپنے بچوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے بھی رکھے جائیں، جیسے عبد الاحد، عبداللہ، عبد الرحمن، جو اللہ کے نام ہیں اس کے ساتھ عبد کا جو ہے وہ سابقہ ملا لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ عبد کو ملا لیا جائے۔ لہٰذا جو ہے وہ ہمیں دنیا میں ہو رہے فیشن اور چلن سے گریز کرنا چاہیے
کہ ایسا ہم نام رکھیں جو بالکل ماڈرن ہو، بالکل لیٹسٹ ہو، مگر اس کا کوئی معنی ہو یا نہ ہو۔ کتنے ہی ایسے بچے ہوتے ہیں، ان کے نام رکھے ہوتے ہیں، جب ان کے ماں باپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بس تھوڑا اچھا لگا، ہمیں تھوڑا ماڈرن لگا، اس لیے ہم نے اپنے بچے کا نام یہ رکھا۔ لہٰذا ان کے سامنے اگر نبیوں کے ناموں کو لایا جائے کہ یہ نام رکھیے، اسماعیل رکھیے، ابراہیم رکھیے، تو کہتے ہیں ارے یہاں ٹھیک ہے، نام تو اچھا ہے مگر بہت پرانا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے سوچ کے پرانے پن کی علامت ہے، لہٰذا ہم آزاد نہیں ہیں کہ جس طرح چاہے زندگی گزاریں۔ ہمارا دین ہمیں مکمل رہنمائی کرتا ہے، اور ہمارے دین کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس حوالے سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صحابہ کرام کے اس دور کے اندر جو ناموں کو لے کر چلن تھا، اللہ کے نبی کی جو سنت تھی، ایسا نام جس کے اندر فخر کا شائبہ ہو، ایسا نام جس میں اس کی پاکیزگی کا اظہار ہوتا ہو کہ انسان جیسے برہ بہت زیادہ نیک، تو ایسے نام کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا جس میں عجب ہو، جس کے اندر انسان اپنی پاکیزگی بیان کرتا ہو، یا جو ہے وہ جس کے اندر فخر ہو، یا شرکیہ کلمات ہو۔ ایسے ناموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ناموں کی بڑی حکمت ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو آج ہم نے یہ جو درس سنا اس کی حکمتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، جس سے ہر صاحب بصیرت انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی امپورٹنس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين